پاک پروردگار کے حبیب نے فرمایا اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، خوبرو ہے، جمیل ہے، وَيُحِبُّ الْجَمَالَ، اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ کیوں میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے؟ چونکہ آج اس شہزادے کی ولادت یا آمد کی رات ہے کہ جو حسین کا بھی محمد ہے۔ حسین کون ہے؟ جو چھوٹا حسن ہے، اور حسن کو خوبصورت کہا جاتا ہے۔ حسن کا مطلب خوبصورت۔ تو جو حسین کی نظر میں، آپ سمجھتے ہیں لفظی معنی محمد کا کیا ہے؟ جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ تو چھوٹا حسن، حسن جس کی تعریف کرے وہ کیا ہوگا؟ اس کو علی اکبر کہتے ہیں۔ یہ میرے بھائی نے ایک نعت پڑھی تھی جس میں انہوں نے مدینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ مدینے کو فضیلت کیوں ملی؟ متوجہ ہیں؟ مدینے کا پہلا نام یثرب تھا، یہ کیوں مدینہ بنا اور پھر کیوں اتنی عظمت کا مالک ہو گیا؟ عزیزان ایمان، مدینۃ النبی اصل نام ہے اس کا۔ یہ اس کو جو فضیلت یا شرف یا اب جو ہم سب لوگ مدینہ جانے پہ بےتاب ہیں، حسرت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کے قدم رنجا فرمایا، سرکار کے قدموں کی نسبت سے اس کو یہ شرف ملا۔ تو گویا یہ شرف اصل میں رسول خدا کے قدموں کا ہے۔ قرآن میں پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم، کیوں؟ چونکہ تم اس میں رہتے۔ اگر کوئی فضیلت پا رہا ہے شہر تو اس میں اس شہر کی نہیں، فضیلت اصل میں محمد کی ہے، فضیلت اصل میں محمد کی ہے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے ایک شعر شروع عرض کرتا ہوں، یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ ممکن نہ تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ یہ جتنے شرف ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنے ملکات ہیں، جو جہاں بھی کوئی اپنے آپ کو مقام بالا پر پاتا ہے تو وہ اصل میں محمد مصطفیٰ کی جوتی کا صدقہ ہے۔ تو آج اسی کی آمد ہے عزیزان محترم، کہ جس کو امام حسین کے بارے میں رسول خدا نے حدیث فرمائی ہے نا کہ حسین منی و انا من حسین، آج اس کی دوسری جز ظاہر ہوئی۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں۔ اگلی جز آپ کی سمجھ میں شاید ابھی تک نہیں آئی کہ میں بھی حسین سے ہوں۔ آپ کہاں سن رہے اور کیا سن رہے ہیں؟ میری طبیعت اتنے اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے سامنے میں اتنا بلند اور لاؤڈ بول سکوں۔ آپ نے سننا ہے اور آپ خود ہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا حسین و منی، حسین مجھ سے ہیں، سمپل سی بات ہے، کہ ظاہر نواسہ لانے سے ہو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن میں حسین سے ہوں۔ کب تک آپ نے سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور کوئی جواب ملا؟ آج کی رات یہ جواب ملا کہ سرکار نے کہا میں حسین سے ہوں۔ ہمیں اپنے آقا و مولا کا کچھ نہ کچھ انٹروڈکشن اور تعارف بھی ہونا چاہیے۔ عرب میں 4 قبیلے بڑے معروف تھے، کسی نہ کسی خصوصیت کی بنیاد پر 4 قبیلے۔ ایک بنو ہاشم جو سخاوت کی بیس پر مشہور تھا، سننے لگا، بنو ہاشم سخاوت میں معروف، بنو امیہ چال بازی میں، نیگیٹو سیاست اور پولیٹیشن میں معروف تھا، اور بنو ثقیف حسن و جمال میں،
متوجہ ہیں؟ بنو ثقیف حسن و جمال میں معروف تھا، اور بنو کلاب جو حضرت عباس کا ننہال ہے وہ بہادری اور شجاعت میں معروف تھا۔ اتنے شجاع تھے، قبیلہ چھوٹا سا تھا، اتنا بڑا قبیلہ نہیں بنو کلاب، لیکن شجاع اتنا تھا کہ لوگ اپنی تلواروں پر ان کا نام لکھا کرتے تھے۔ آج ان شہزادے کی بھی چھوٹا سا قبیلہ، اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن شجاعت ایسی تھی کہ لوگ اپنی تلواروں پہ تبرکاً نام لکھوایا کرتے تھے۔ حضرت عباس علمدار کے ننہال بنو کلاب، اور بنو ثقیف شہزادہ علی اکبر کے ننہال، جو حسن و جمال میں معروف۔ یہ ایک ہوتا ہے، کچھ جہاں اچھے ہوتے ہیں تو برے بھی ہوتے ہیں۔ بنو ثقیف میں اگر مختار ثقفی جیسا انسان اور خدا ترس اور منظور نظر پروردگار ہے، تو وہاں ایک حجاج بن یوسف جیسا رسوا زمانہ بھی ہے۔ جہاں مختار ہے اس قبیلے سے، حجاج بن یوسف بھی اسی قبیلے کا ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ سخاوت میں معروف تھے بنو ہاشم۔ کیسی سخاوت تھی؟ تھوڑا سا سنیے گا کہ یہ چونکہ ہاشمی اور بنو ثقیف کے دونوں قبیلوں کے ملنے کے بعد یہ علی اکبر وجود میں آئے ہیں، تو ان میں کون کون سی خصوصیات اور کون کون سے فضائل متوقع ہیں۔ جب تک آپ ان قبائل کو نہیں دیکھیں گے تو کیا سمجھ سکتے ہیں سرکار حضرت علی اکبر کے فضائل؟ جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ کسی نے سوال پوچھا کہ آیا حضرت اکبر کے فضائل بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ المیہ ہے کہ وہ پڑھنے سے گریز کی جاتی ہے، اور فضیلتیں آپ کو پڑھنے سے ہی بے شک سامنے آئیں گی۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو فضیلت آپ کے پاس کوئی الہام تو ہو نہیں سکتا، جیسا قبلہ صاحب نے تقسیم کی ہے علم کی۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ کسبی علم ہے، کسب کریں گے تو آئے گا، نہیں کریں گے تو جاہل بیٹھے رہیں گے۔ فضیلت سرکار حضرت علی اکبر بنو ہاشم ددھیال ہے۔ کیا ہے یہ؟ سخاوت ان کی معروف ہے، اور کتنے بڑی سخی تھے، کتنے بڑے سخی تھے۔ ایک مرتبہ ایک ہاشمی اور ایک اموی اکٹھے ہوئے اور آپس میں تفاخر کرنے لگے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم سخی ہیں، ہم نحن اسخی الناس، ہم تمام عرب سے زیادہ سخی ہیں۔ بنو امیہ نے کہا نا نحن اسخی الناس، ہم بنو امیہ والے زیادہ سخی۔ آپ نے دیکھی ہے ان کی سخاوت کہ انہوں نے بیت المال کے دروازے کھول دیے تھے، اپنا نہیں تھا نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال سخاوت کے ایک پہلو اور بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے سخاوت کیا ہوتی ہے، معاف کرنا، یہ بات سے بات نکل دیا، میں چاہتا ہوں سب کو حل کر کے کلیئر کرتا چلوں۔ سخاوت ہم بھی کرتے ہیں، سخاوت ہوتی کیا ہے؟ بنو امیہ والے بھی سخی ہیں، کہتے ہیں میں بھی سخی ہوں۔ ہم اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں نا، ظاہراً لوگوں کے سامنے سخاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیت کیا ہوتی ہے کہ کل اس سے آج 1000 دے رہا ہوں، کل 2000 کا کام لے لوں گا اس سے۔ یہ سخاوت نہیں ہوتی۔ سخاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں اس کے متعلق سوائے اللہ کے، جو دے دیا دے دیا۔ اب یہ دو جب اکٹھے ہوئے آپس میں فخر کرنے لگے کہ وہ کہتا نہیں ہم سخی ہیں، وہ کہتا نہیں ہم، کہا چلے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بنو ہاشم سے کہا گیا کہ آپ اپنے ہاشمیوں میں جائیں، اور اموی سے کہا آپ امویوں میں جائیں، اور ان کے سامنے اپنی لاچاری، مجبوری، بے چارگی ظاہر کریں، دیکھتے ہیں کیا آپ کو دیتے ہیں، سخاوت چیک کر لیتے ہیں، امتحان صحیح گئے۔ ہاشمی جوان جو تھا یہ گیا اتفاق، اس نے اتفاق سمجھے کہ سب سے پہلے جس سے ملا وہ رسول خدا کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حبر الامت کہا جاتا ہے انہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، عرض کی سرکار محتاج ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، بے بس ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، مدد فرمائیے۔ حضرت نے 30,000 دینار عطا فرمایا۔ متوجہ ہیں؟ پہلے ہاشمی جوان نے 30,000 دینار عطا فرما دیا، چلا آیا کس دروازے پہ؟ جو واقعتاً اسخی الناس ہیں، امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ و صلاۃ اللہ علیہ کے صلوات علیہ جگہ اللہم صلی اللہ علیہ۔ امام کے پاس حاضر ہوا، سرکار مجبور ہوں، لاچار ہوں، ضرورت مند ہوں، مدد فرمائیے۔ سرکار نے 40,000 دینار عطا فرمایا۔
اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، مولا وہی سوالات، سرکار ضرورت مند ہوں، آپ کے پاس کچھ حاجت روائی کے لیے حاضر ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کے پاس گیا تو نہیں۔ آپ ابھی نہیں سمجھے، اگلا جملہ سنیے پھر آپ سمجھیں گے اور مزے لیں گے۔ امام فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی کے پاس تو نہیں گیا۔ عرض کرنے لگا مولا آپ کے بڑے بھائی کے پاس ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ امام فرماتے ہیں کیا ملا؟ کہنے لگا 40,000۔ کہا پہلے ہی میرے پاس کیوں نہیں آ گیا؟ تو پہلے میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ کسی اور کے پاس جانے کی حاجت ہی نہ رہتی۔ اب مجبوری ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی سے آگے نہیں نکل سکوں گا۔ امام نے 40,000 دینار دے دیا، عطا فرمایا۔ 40 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 1,10,000 لے کر پہنچ گئے جو معینہ جگہ تھی، ادھر سے اموی آ گیا۔ پوچھا ہاں کتنے پیسے ملے؟ اموی نے کہا صرف 10 آدمیوں کے پاس گیا ہوں اور 1,00,000 دینار ملا ہے۔ فخر دیکھیں ابھی بھی، صرف 10 افراد سے میں نے 1,00,000 دینار وصول کیا ہے۔ تو وہ ہاشمی بولا تم 10 کے پاس گئے اور 1,00,000 لے کے آئے ہو، میں صرف 3 کے پاس گیا ہوں اور 1,10,000 لے کے آیا ہوں۔ صرف 3 کے پاس گیا ہوں، 1,10,000 دینار لے کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگا واقعی مان گئے کہ آپ ہاشمی سخی ہو۔ کہنے لگے چلے ہم نے تو ایک آزمائش کے طور پر لیا ہے، ہم کون سے محتاج ہیں، ایک امتحان تھا، پتہ چل گیا، واپس کر دیں، ہم ضرورت مند تھوڑے ہی ہیں۔ اموی اپنے امویوں میں چلا گیا، ہاشمی اپنے ہاشمیوں میں چلا گیا۔ اموی واپس آیا، ہاشمی واپس آیا، پوچھا ہاں جی، اموی نے کہا میں نے واپس کر دیے۔ ہاشمی نے کہا وہ اب میرے والے واپس بھی نہیں لے رہے، میرے والے واپس نہیں لے رہے۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا میں نے جب کہا مولا ہم نے فقط آزمائش کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے، ہم ضرورت مند نہیں ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو دے دیتے ہیں دوبارہ لیتے نہیں۔ یہ ہے سخاوت بنو ہاشم کی، متوجہ ہیں آپ؟ یہ ہے بنو ہاشم کی سخاوت۔ عزیزان امان، اگر ہم ہاشمی اس خاندان کے ماننے والے ہیں تو بخل نہیں آنا چاہیے، کم از کم سادات کو تو کم از کم خیال کرنا چاہیے۔ سید اور بخل یہ جوڑ نہیں ملتا۔ یہ دیکھیے امویت، میں نے واقعہ جو آپ کے سامنے عرض کیا یہ حد فاصل ہے، مانتے ہم ہاشمیوں کو ہوں، عادات امویوں کی ہو، جوڑ نہیں ہے شاہ صاحب سیدی، جوڑ نہیں ہے۔ ایک سلوات پا لیجیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ سادات کا دل بھی کھلا ہوتا ہے اور ہاتھ بھی کھلا ہوتا ہے، درست ہے؟ جس کے ماننے والے ہیں کچھ تو اس کی صفات ہم میں نظر آئیں، دیکھنے والے کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑے کہ آپ کس کو مانتے ہیں؟ اصل میں یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ عزیزان محترم یہ ہاشمی ہیں جن کی سخاوت معروف صاحب کہ میں بیان نہیں الگ الگ کر سکتا، بس موضوع پہ آؤں۔ امام حسین علیہ السلام، آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کی شادی ایران کے بادشاہ کی بیٹی سے ہوئی تھی جن کا اسم گرامی تھا حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہ۔ صلوات پا لیجیے گا سجدہ کے ساتھ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شادی ہو گئی، وہ سارا واقعہ ہے، میں شاید گزارش کر چکا ہوں، یہ نہیں کہ یہ ان 3 مستورات میں سے ایک ہیں حضرت شہر بانو کہ جن کو یہاں دنیوی شادی یا جو رائج شادی کا طریقہ اس سے پہلے سیدہ کائنات نے خواب میں آ کر ان کا نکاح کر دیا تھا۔ 4 عورتیں ہیں، مستورات ہیں جن کا نکاح دنیا سے پہلے ہو چکا تھا، یہاں ہونے سے پہلے۔ ایک خود سیدہ کائنات ہیں کہ جن کا نکاح پہلے عرش پہ ہوا پھر فرش پہ ہوا، اور ایک یہ سیدہ ہیں شہر بانو کہ جن کا نکاح پہلے خود سیدہ نے آ کے کروایا، بعد میں جب ایران فتح ہوا تو مدینہ میں آ کے دوبارہ عقد ہوا، یہ رائج ہوا، خوب وہ ہو گیا، عقد ہوا۔ جب عقد ہوا تو چوتھے امام علی، ان کا اسم گرامی بھی علی ہے جن کو آپ لقب زین العابدین سے جانتے ہیں یا سید الساجدین کے لقب سے جانتے ہیں، کا نام کیا ہے؟ علی۔
ان کی ولادت ہوئی، ابھی 10 دن کے نہیں تھے سرکار کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، حضرت شہربانو کا انتقال ہو گیا۔ اب دوسری شادی کے لیے پیغام پہنچا بنو ثقیف میں، جو حضرت ام لیلہ ہیں، متوجہ ہیں؟ میں تھوڑا سا سرکار حضرت علی اکبر کے متعلق گزارش کر کے انشاءاللہ، تو پیغام پہنچا، اور یہ بھی تو معمولی شخصیت نہیں ہے، بنو ثقیف کے سردار کی بیٹی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ سردار تھے دو جہان کے، تو ان کے گھر میں جو بھی آیا ہے یہ تو بہو کی صورت میں آ رہی ہے نا، جو نوکر بھی آیا ہے وہ بھی سردار ہی آیا کرتا تھا۔ تو جب ان کا عقد ہو گیا، آگلی تشریفات بھی ہو گئی، پہلی اولاد پروردگار نے پتہ کیا عطا فرمائی؟ فاطمہ کبریٰ، حضرت ام لیلہ کو امام حسین سے پہلی اولاد بیٹی ہوئی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیٹی ہو جائے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بڑی شخصیات کو پروردگار نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں، ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ وہاں تھا کہ بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں، اور یہ تو آپ نے بھی سنا ہے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے اور بیٹا نعمت ہوتا ہے، اور نعمت کا حساب کل کو دینا ہے آپ کو۔ لہذا ہم جس چیز میں زیادہ فخر کرتے ہیں مالک یہ دے، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو پہلی اولاد بیٹی ہوئی، اس کے بعد حضرت علی پیدا ہوئے، اکبر تو بعد میں ہوئے نا، اس وقت نام علی تھا۔ باپ سے دوسری اولاد ہو رہی ہے، پھر اب یہ اصغر آیا تھا بھی علی نام۔ تو کیا ناموں کی کمی ہے؟ آپ بچہ جو بھی آپ کے پاس پیدا ہو رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کا نام علی رکھتے ہیں، اور بچی جو بھی آتی ہے فاطمہ رکھتے ہیں۔ پتہ ہے میرے مولا نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر میرے 100 بھی خدا مجھے بیٹے دے تو میں سب کا نام علی رکھوں گا، اور اگر 100 بیٹیاں بھی دے گا سب کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ فرمایا کوئی علی سے بہتر نام مجھے بتاؤ، فاطمہ سے بہتر نام بتاؤ۔ تو جب یہ علی پیدا ہوئے، اور حضرت امام حسین اور حضرت زینب عالیہ صلوات اللہ وسلام علیہما، اس طرح کے سرکار کے حضرت امام حسین اور سیدہ زینب کا گھر تھا، ساتھ تھا، دیوار ایک تھی۔ جب حضرت علی اکبر تشریف لائے، سیدہ زینب تشریف لے آئی، اس وقت سیدہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حاضر ہوئی کے بعد بھیا یہ علی مجھے دیتے ہیں، پیش کر دیا، بہن یہ۔ اب میں سوچتا ہوں ہماری مستورات میں ہوتا ہے اولاد دینا کسی کو بہت دل جگری کا کام ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی بیٹا، اور وہ بھی پہلی اولاد بیٹا ہی ہے ایک، وہ بھی دے دیں کسی کو۔ میں کہوں گا اے ام لیلہ، کیا تمہارے دل میں ذرا بھی تنگی نہیں ہوئی کہ میں بیٹا کسی کو دے رہی ہوں؟ بعید نہیں جواب آئے کہ میرے بیٹے سے بڑا خوش نصیب کون ہے جسے زینب جیسی تربیت دینے والی ماں ملے۔ میرے بیٹے سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کو زینب میسر آ جائے۔ عزیزان محترم، وہ پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دو دریا ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اگرچہ آیت امام حسنین کے متعلق ہے، لیکن یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی دو دریا ایسے ہیں کہ جو اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ میں نے پہلے اسی لیے کہا کہ اپنی ان کی فضیلتیں تھیں جس میں کوئی دوسرا ان کا ثانی نہیں آ رہا۔ آیت آپ کے سامنے میں نے کیا عرض کی تھی؟ پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے گا حقیقت میں وہ متقی ہے۔ یہ یعنی تعظیم کرنا بتا رہا ہے کہ یہ اندر سے صاحب تقویٰ ہے۔ من تقوی القلوب، دل کی پرہیزگاری یہ ہے کہ میری شعائر کی تعظیم کر رہا ہے۔ اب ظاہر سے تو ہم سب پرہیزگار ہیں، ہم سب متقی ہیں، اسی لیے مولا علی کی امامت کو قبول کیے بیٹھے ہیں نا، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ علی کیا امام المتقین ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ علی کی امامت میں آنا چاہتے ہو، ان کی رعیت میں آنا چاہتے ہو تو تقویٰ ضروری ہے۔ پہلا آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ تو متقین کے امام ہیں۔ آپ نے جب یہ متقین کی قید لگا دی تو آپ نے قبول فرما لیا کہ غیر متقی کے وہ امام نہیں ہیں۔ لا تقل ما لا تعلم،
کہ جو نہیں جانتے وہ نہ بولا کرو، بل لا تقل کل ما تعلم، بلکہ جو سب جانتے ہو وہ بھی سارا نہ بولا کرو۔ کیوں؟ امام نے فرمایا کل کو یہی زبان گواہی دے گی پروردگار کے سامنے، پروردگار یہ بولتا بھی رہا، اسے پتہ بھی تھا، اس لیے بولتے وقت دیکھیں میں کیا کہنے والا۔ امام المتقین، تقویٰ کیا ہے؟ شاعر پروردگار کی تعظیم۔ اب تعظیم میں پروردگار نے نہیں بتایا کہ تعظیم کیسے کرو، کھڑے ہو کے کرو، سجدہ کر کے کرو، یا صرف سلام کرو، ہاتھ چومو، یا تعظیم ہے۔ یعنی یہاں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تعظیم ہر علاقے کے لحاظ سے، کنبے کے لحاظ سے فرق کر جاتی ہے۔ تعظیم کرو جو تمہارے علاقے میں رائج ہے۔ ایک چھوٹی سی بات پہلے عرض کر دوں کہ یہ شعائر کیا ہے؟ اللہ کی شعائر کی تعظیم تقویٰ ہے، اور تقویٰ اگر آئے گا تو قرآن آپ کو ہدایت کرے گا، کیونکہ قرآن کا تھا ھدی للمتقین۔ قرآن سے ہدایت چاہیے تو تقویٰ ضروری ہے۔ علی علیہ السلام کی رعیت بننا چاہتے ہو تقویٰ ضروری ہے۔ آگے چل کے قرآن کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور میں نے تو جنت بھی متقیوں کے لیے بنا رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن ہدایت چاہتے ہو تو تمہیں تقویٰ آنا چاہیے، اگر علی علیہ السلام کی رعیت بننا چاہتے ہو تو تمہیں تقویٰ ہونا چاہیے، اور اگر جنت کے خواہشمند ہو تب بھی تمہیں تقویٰ ہونا چاہیے۔ اور تقویٰ کب آئے گا؟ جب اللہ کی شعائر کی تعظیم کرو گے۔ یہ بات پہنچ گئی؟ اب سنیے، شعائر یعنی کیا؟ پروردگار سے یہ عرض کرتے ہیں مولا بتاؤ شعائر ہیں کیا؟ کہا شعائر بہت زیادہ ہیں، میں دو کا تذکرہ میں کرتا ہوں، باقی قانون یہی ہوگا۔ کیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی شعائر ہیں، ان کی تعظیم واجب ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ صفا اور مروہ دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے؟ نہیں، کون یاد آئے گا؟ حضرت ہاجرہ، کہ حضرت اسماعیل چھوٹے تھے، بچے تھے، حضرت ہاجرہ جب انہیں پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ کبھی صفا کی طرف بھاگتی ہیں کبھی مروہ کی طرف، یہ جو دوڑ رہی ہیں، تو اصل میں صفا اور مروہ جاتے ہی آپ کے ذہن میں حضرت اسماعیل آتے ہیں، حضرت ہاجرہ آتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اگرچہ ان سے تمہارے ذہن میں ہاجرہ آئے، اسماعیل آئے، لیکن یہ میری نشانی ہے۔ مطلب چلے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک اور آیت دے دیجئے۔ پروردگار فرماتا ہے والبدن جعلناها من شعائر اللہ، اور یہ جو قربانی کا جانور ہے اس کو بھی میں نے اپنی شعائر بنایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے دمبا دیکھتے ہی آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے؟ یہ بیل دیکھتے، اونٹ دیکھتے اللہ یاد آتا ہے؟ نہیں، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام والا دمبا یاد آتا ہے، یا زیادہ آگے جائیں گے تو وہ دونوں باپ بیٹا ذہن میں آتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں یہ میری نشانی ہے، ان کی تعظیم کرو گے تقویٰ مل جائے گا، تقویٰ ملنے کی دیر ہے علی کی امامت میں آ جاؤ گے، قرآن تمہیں ہدایت دینا شروع کر دے گا، جنت تمہاری ہو جائے گی، ان کی تعظیم کرو گے، ان کی تعظیم ظفر بھائی ان کی تعظیم کرو گے تو تقویٰ ملے گا۔ ہاجرہ اللہ کے یعنی صفا مروہ اللہ کی طرف ذہن نہیں لے کے جاتی، ہاجرہ کی طرف جاتی ہے، تو اگر ہاجرہ کی طرف ذہن لے جانے والا اللہ کی شاعر ہو سکتا ہے تو جس کو دیکھ کر حبیب خدا ذہن میں آ جائے۔ بھائی آج کے مولود کو کیا کہا جاتا ہے؟ شبیہ پیغمبر۔ تو اگر کسی کو اونٹ کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں دمبا آتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی، اس کی تعظیم کرو۔ اور جو علی اکبر ہیں ان کو دیکھ کر کوئی جانور نہیں اور عام نبی بھی نہیں، حبیب خدا ذہن میں آتے ہیں، تو کیا علی اکبر شاعر اللہ میں نہیں ہو سکتے؟ اور اگر یقیناً ہیں تو اس کا مطلب ہے آیت یہ کہتی ہے علی اکبر کی تعظیم کرو گے تو قرآن تمہیں ہدایت دے گا، علی اکبر کی تعظیم کرو گے تو جنت تمہاری ہے، اور خبردار علی اکبر کی تعظیم میں ہی تم علی کی ولایت کو قبول کر سکتے۔